نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اعظام، آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے استقبال رمضان پر گفتگو کروں گا۔ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کا مہینہ پائے تکمیل کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا استقبال شعبان میں فرمایا کرتے تھے۔ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری فرمایا کرتے تھے۔ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے اور مہینوں سے زیادہ شعبان میں عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کے لیے کیا کرتے تھے۔ استقبال کا مطلب مستعد ہونے کی، تیار ہونے کی۔ یہ جو رمضان کا مہینہ جو بڑا مقدس مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس کے لیے ہم آپ تیار ہو جائیں، مستعد ہو جائیں۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھ رہے ہو، نماز پڑھنے لگے، نوافل کا اہتمام نہ کرتے ہو، نوافل کا اہتمام کرنے لگے، تلاوت اگر نہ کرتا ہو تو تلاوت کا اہتمام کرنے لگے۔ یہ استقبال رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کا نام استقبال ہے۔ رمضان سے پہلے رمضان کے لیے تیار ہو جانے کا نام استقبال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان میں صحابہ کے مابین ایک تقریر فرمائی، جس میں آپ نے رمضان کی افادیت اور اہمیت کو بتلائی، تاکہ رمضان کا مہینہ غفلت میں نہ گزرے، رمضان کا مہینہ کاہلی اور سستی میں نہ گزرے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کے مابین تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، جو بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ نے اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا، اس مہینے کے قیام لیل یعنی تراویح کو باعث اجر بنایا، باعث ثواب بنایا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کار خیر کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرے اس مہینے میں، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں ایک فرض ادا کیا۔ اگر کوئی اس مہینے میں ایک فرض کو ادا کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض کو ادا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں کسی کو افطار کرا دے، افطار کرانے کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جہنم سے اسے نجات عطا فرمائیں گے، اور افطار کرانے والے کو افطار کرنے والوں کے برابر اللہ رب العزت ثواب برآمد فرمائیں گے۔ صحابہ نے فرمایا کہ ہم میں سے ہر شخص کو اتنی طاقت نہیں کہ ہم افطار کرا سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، اگر کوئی شخص ایک کھجور سے افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اللہ رب العزت اسے بھی یہ ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ تو لمبی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر رمضان کی اہمیت اور فضیلت اور افادیت کو بتلائی، تاکہ رمضان کا مہینہ غفلت میں نہ گزرے، تاکہ رمضان کا مہینہ لاپرواہی میں نہ گزرے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔
جو بڑا بابرکت مہینہ ہے، جو رحمتوں والا مہینہ ہے، اس کا ہر ہر لمحہ غفلت سے نہ گزارے، آج ہی سے رمضان کے لیے تیار ہو جائے۔ استقبال اسی کو کہا جاتا ہے، تو ہم آپ عہد کریں، آج ہی سے رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، آج ہی سے رمضان کا استقبال کریں۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب